اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ جلدی آئے۔ یہ مولانا ان کے ایک شبہ کا جواب ہے جو کہتے ہیں لو کانوا عندنا، منافقین نے کہا تھا اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے ہمارے پاس رہتے لما ماتو، تو اس طریقے پر پھر یہ کہ نہ مرتے اور اس طرح شہید نہ ہوتے۔ اس کا جواب مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہاں کافروں سے مراد منافقین ہیں۔ لا تکونوا کالذین کفروا لا تکونوا کالذین قالوا لاخوانہم، اور ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہاں بھائیوں سے مراد ہم نسب مسلمانوں سے کہا انہوں نے، ظاہری تو ان کے ہم نسب بھائی ہے، مسلمانوں سے کہا منافقین نے۔ الذین کفروا الذین قالوا لاخوانہم، قالوا کا فاعل اور کفروا کا فاعل منافقین ہے، کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، مسلمانوں کے بھائی ہے، نسبی بھائی، دینی تو نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محبت ان سے ظاہری ہے، اس کی محبت ہے۔ وقالوا لاخوانہم، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا، جب کہ ان کے بھائی سفر کرتے ہیں مسلمان، فی الارض، زمین کے اندر جہادی سفر کرتے، او کانوا غزاً، یا یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ غازی بنتے ہیں، تو یہ ان سے کہتے ہیں قالوا کا مقول ہے لو کانوا موجودین عندنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو ما ماتو، تو پھر نہ مرتے، وما قتلوا، قتل نہ ہوتے۔ قالوا ذالک، یہ بات کہتے ہیں لیجعل اللہ ذالک، قالوا ذالک، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ لیجعل اللہ ذالک، تاکہ خدا اس قول کو اس کو حسرت اور پچھتاوا بنائے، فی قلوبہم، کے دلوں میں۔ اس قسم کی باتیں یہ کر رہے اپنے حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ واللہ یحیی و یمیت، جنگ سے کوئی آدمی نہ مرتا ہے نہ زندہ رہتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، زندہ رکھنے والا اور موت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون بما تنافقون، جو تم ایھا المنافقون، جو منافقو تم جو کہتے ہو نا، وہ سب کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جہاد سے روکنے والا پکا منافق اور کافر ہے، سمجھے بھائی جان۔ اس لیے ساتھی جو ہے نا، کمزوریاں کوتاہیاں بہت ہے، مجاہدوں کی ہزاروں لاکھوں کمزوریاں ہیں، اور وہ کمزوریوں کی بنیاد مولوی حضرات ہیں، سمجھے بھائی جان۔ اس لیے مجاہدین کی مخالفت نہ کرنا، کہیں اللہ پاک ہمیں مرتد نہ بنائے، سمجھے۔ جہاد مجاہدین کی مخالفت نہ کرنا۔ الحمدللہ یہ جمہوری نظام اور یہ سارا کا سارا خدا برکتیں عطا فرمائے افغانستان کے اندر، اور اللہ تعالی شام کے اندر یہ ہے کہ برکت عطا فرمائے، خدا فلسطین کو بھی آزاد کر دے، اور اللہ تعالی انڈیا کو بھی کالی پگڑی والوں کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ پاک پروردگار انشاءاللہ کوئی صورت بنا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اب دیکھا کہ شام کے اندر بشار الاسد نے، خنزیر نے، اور یہ اسد نے کتنے انہوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ لاکھوں انسانوں کو مارا، آخرکار مجاہدین آ گئے۔ فلسطین کا بھی مسئلہ ہے اور افغانستان کا بھی مسئلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، قالوا کا تف کفروا پر ہے، لاخوانہم، کہ جو اپنے نسبی بھائیوں سے، مسلمان تو نسبیوں کے بھائی، اذا ضرب المسلمون فی الارض، جب زمین میں مسلمان جاتے، او کانوا غزاً، یا غازی بنتے ہیں، تو یہ کہتے قالوا کا مقول ہے لو کانوا عندنا، لو کانوا موجودین عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ قالوا یہ کیوں کہتے ہیں؟ لیجعل اللہ ھذا القول ذالک کما ذالک القول، اس قول کو خدا تعالیٰ حسرت اور ندامت بنا دے، پچھتاوا بنا دے، فی قلوبہم، کے دلوں میں۔ اللہ کے بندو، جہاد سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر بما تقولون ایھا المنافقون ولئن قتلتم، واللہ خدا کی قسم، ان قتلتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اگر آپ مارے گئے، او متم، یا تبھی موت مارے گئے، تو لمغفرۃ کائنۃ من اللہ ورحمۃ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی رحمت، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مما یجمعون، ان تمام دولتوں سے جو کچھ آپ جمع کریں گے، حکومتوں سے پیسے لے کر کے آپ جمع کریں گے، سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مسلمون وتوفنا مع الابرار، ابرار کی صحبت اختیار کر کے۔ اور اس وقت آپ بھی کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن اس مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا ابرار کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے میں لوں گا۔
آپ سے بڑا کوئی ابرار اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ابرار کی صحبت طلباء سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کمپرومائز لوگ نہیں ہیں، سمجھے؟ حکومتوں پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس قسم کی، لیکن چونکہ مدرسہ شروع کیا ہے یہاں ہماری مجبوری ہے، ورنہ میرا جی چاہتا کہ میں ہجرت کر کے افغانستان چلا جاؤں۔ اگر پڑھانے کے قابل نہیں، پشتو مجھے نہیں آتی، اگر پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، لیکن اذان غضب کی دیتا ہوں، اذان بھی دوں گا پٹھانوں کی مسجد میں تو وہ مجھے روٹی دے دیں گے، اذان بھی دے دوں گا، اور اسی طریقے پر امامت کروں گا تب بھی پٹھانوں کی روٹی مجھے مل جائے گی، اور چاہے میں پڑھانے کے قابل ہوں یا نہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سلسلہ یہاں شروع کیا اپنے ملک میں، ہم چاہ رہے کہ ہماری صلاحیتیں ہمارے ملک کے لیے خرچ ہو جائیں، لیکن ملک میں گدھے گھوڑے بیٹھے ہوئے خنزیر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علماء کا۔ لیجعل اللہ ذالک، اس قول کو یا کہو اس جلن کو اللہ ان کے دلوں میں پچھتاوا اور ندامت بناتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ، یہ جواب قسم ہے لَمَغْفِرَةٌ، اگر جواب شرط ہوتا تو پھر جملہ اسمی اس میں فا ہونا ضروری تھا۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ مِنَ الْمَالِ، لَئِن مُتُّمْ، اگر آپ تبھی موت مرے، او قتلتم، یہ ہے کہ آپ قتل ہو گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کے پاس آپ کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، احد کے اندر آپ نے نرمی سے کام لیا، تو فرمایا آپ کی نرمی ہے، پھر بھی میرے نبی نے، کچھ صحابہ نے اس کے حکم کی مخالفت کی لیکن نبی نے ان کے ساتھ سختی برتی نہیں۔ یہی تو نرمی ہے کہ جن کی وجہ سے لوگ آپ پر مرتے ہیں، یہی تو نرمی۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حسین احمد مدنی نے جو ہے نا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، بنگلہ دیش میں جائیں گے، ہندوستان میں جائیں گے، مولانا کی جو اولاد ہے وہ مزہ کر رہی ہے، ان کے نواسے، ان کے پوتے، خدا کی قسم جس عقیدت کے ساتھ میں نے برطانیت کے اندر بھی دیکھا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر دیکھا، مولانا مدنی کا نام لے کر کے آدمی کا دل و دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل و دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ کہ جس کے اندر عاجزی اور تواضع اور انکساری، ہمارے اساتذہ کی خوشبو ہر ایک کی الگ ہے۔ اللہ نے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب جیسے استاد العلماء اور مولانا علی محمد دامت برکاتہ العالیہ جیسے اساتذہ ہمیں دیے، وہ بہت بڑے اساتذہ ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مفتی نظام الدین، اس کی خوشبو الگ تھی، اس کی خوشبو اتنا ہی بالکل بھاری بھرکم اونٹ جتنا آدمی تھا، لیکن اس کے اندر عاجزی اور تواضع اور انکساری، لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ساتھی۔ فبما رحمت، یہ جو ماں ہے یہ زائدہ ہے، مما خطیئاتہم یعنی من خطیئاتہم، اما قلیل ان قلیل برحمت من اللہ، سمجھے؟ یہ ما زائدہ ہے، جار مجرور کے درمیان میں آتا ہے۔ فرحمت، فبرحمت کائنۃ من اللہ، اللہ کی رحمت کی وجہ، یہ متعلق ہے لنت کے ساتھ، سمجھے بھائی؟ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے عہد میں باوجود نافرمانی کی۔ ولو کنت فظا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت طبیعت کے مالک ہوتے، لانفضوا من حولک، تو آپ سے یہ متفرق ہو جاتے، اللہ آپ کا منتشر ہو جاتے، آپ سے بھاگ جاتے۔ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی عہد میں، اذا کان الامر کذالک، جب ان سے غلطی ہو گئی یعنی ان اساؤ، ان سے برائی ہو گئی، فاعف عنہم، ان کو معاف کر دو، واستغفر لهم، ان کے لیے مغفرت کرو، وشاورهم فی الامر، اور فی امرک الخاص، اپنے خاص معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔ مولانا شین واو را، مشورہ کہتے ہیں، اصل میں یہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے یہ رس چوس کر کے جو آتی ہے اس کو کہتے ہیں مشورہ۔ آپ دیکھیں ایک مکھی جا کر کے کیلے کے درخت پہ بیٹھتی ہے، ایک یہ ہے کہ چیکو کے درخت پہ، ایک جا کر کے بیری پر بیٹھتی ہے، اور ایک جا کر کے انار پر بیٹھتی ہے، اور کوئی انگور پر، یہ مختلف چوس کر کے، یہ رس چوس کر کے آتے ہیں، اس سے شہد بنتا ہے۔ اصل مشورہ یہی ہے، یہ مختلف درختوں کے، اور کوئی جا کر کے گھٹر پہ بیٹھ جائے اور کڑوے درخت پہ تو پھر اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا اس چھتر کے اندر بہت سی مکھیوں کی گردنیں ٹوٹی ہوتی ہیں، سمجھے؟ مشورے میں آدمی المجالس بالامانہ، خیر خواہی سے کام لے لیتا تو اچھی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وشاورهم فی الامر فی امرک الخاص، فاذا عزمت، جب رائے آپ کی پختہ ہو، فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اب اس کے بعد فرماتے کہ فتح اور شکست کا مدار یہ آپ کے کمالات پر نہیں ہے، یہ نصرت باری تعالیٰ پر ہے۔ فتح اور شکست کا مدار آپ پر نہیں، نصرت۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ آپ کی مدد کرے، فلا غالب کائن لکم، سمجھے؟ تو پھر آپ پر یہ کہ کوئی غالب نہیں آئے گا، لکم علیکم۔ وان یخذلکم، اور اگر اللہ آپ کو یہ کہ رسوا کرنا چاہے،
فمن ذا الذی، تو کون ہے کہ ینصرکم من بعدہ کا معنی من بعد، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ من بعد خذلانہ، اللہ کے رسوا کرنے کے بعد کون ہے جو آپ کو یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ کی مدد کرے. یا ان یخذلکم شرط ہو گیا من مرفوع محل مبتدا بنے، ذا اس کے لیے خبر ہے اور الذین اس سے بدل ہے، یہ ترکیب گزری. اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت حال ہے، فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، مومنوں کو چاہیے اللہ کو بھلا کرے، اللہ پر بھروسہ کرے اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہیں. اس کے بعد مشہور یہ ہو گیا کہ مال غنیمت میں سے محمد رسول اللہ نے چوری کی، ایک کمبل چوری کی. مولانا مولوی صاحب یہ باتیں ہوتی رہتی ہے ہر زمانے کے اندر. وہ منافق بھی نبی کے شاگرد ہوتے تھے، وہ منافق بھی ظاہری طور پر درس میں آ کر کے بیٹھتے تھے. رئیس الانبیاء کو کہتے کہ کمبل چوری کی ہے اور قیمتی چیز اللہ آپ کو بھلا کرے چوری کی ہے، سمجھے؟ تو اس کے بارے میں قرآن بتاتے وما کان لنبی، روا نہیں ہے کسی نبی کو ان یغل، وہ خیانت کرے مال غنیمت کے اندر. یہ لنبی جار مجرور خبر مقدم بنے گا، ان یغل یہ کانا کا اسم بنے گا. ومن یغلل، اور جو خیانت کرے گا یاتی بما غل یوم القیامت، قیامت کے دن جو کچھ اس نے خیانت کی اس کو لیں گے. اگر آپ نے مال غنیمت میں سے گھڑی چورائی ہے تو گھڑی لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، بکری چورائی کی ہے تو پھر یہ کہ بکری لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، سمجھے؟ یاتی بما غل یوم القیامت. قرآن میں دوسری آیت ہے معلوم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آپ ہمارے پاس اکیلے آ جائیں گے. اور یہاں پر آیت یہ ہے، خیال کر لینا، یہاں آیت یہ ہے کہ اگر آپ نے بکری چوری کی ہے یا گھوڑا آپ نے چوری کیا تو اس کو آپ لے کر کے آئیں گے. اور ادھر کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے اکیلا آپ پیدا ہو گئے تھے، اسی طرح تنہا آپ آ جاؤ گے. دونوں آیتوں میں تعارض ہے، کوئی تعارض نہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کا معنی کوئی انسان آپ کا بہن بھائی اور آپ کا والد کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، آپ تنہا ہمارے پاس آ جائیں. اور یہاں پر جو ہے نا وہ مال کے بارے میں کہ جو آپ نے خیانت کی ہے وہ خیانت والی چیز لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بلکہ مولانا یہ ہوگا، یہ چھوٹی سی جو میموری ہوتی ہے، منڈیا چھوٹی سی جو میموری ہوتی ہے، اب اس کے اندر 10-15 کاریوں کی تلاوتیں، چھوٹی سی میموری ہے. اور اس کو جب آپ لگائیں گے نا، بٹن لگائیں گے تو اسکرین کے اندر یہ آپ کو دکھائے گا کہ فلان قاری صاحب کی تصویر ہے، فلان کی تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہاتھ پر اپنی قدرت کو لگا دے گا تو آپ کے ہاتھ کے اندر نظر آ جائے گا کہ آپ خیانت کر رہے، کسی سے مال چھین رہے ہیں. سبحان اللہ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہے مولانا. تو لقد جئتمونا فرادا کا معنی آپ کا کوئی سفارش ہی آپ کا نہیں ہوگا. اور یاتی بما غل یوم القیامت کا مطلب یہ ہوگا خیانت والی چیز لے کر کے آ جاؤ گے، وہ سفارش کے لیے تھوڑے لے کر. ثم توفی کل نفس ما کسبت ہوں، پھر پورا کا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے ارتکاب کیا، کمایا ہے دنیا کے اندر. وہم لا یظلمون فی حسناتہم، ان کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں کی گئی. لا ینقصون. اس کے بعد مسئلہ سمجھو، فرماتے کہ رات اور دن برابر نہیں ہے، رات اور دن برابر نہیں ہے. اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے سرد و گرم برابر نہیں ہے. تم بتاؤ کہ ایک آدمی اللہ کی رضامندی کی در پہ ہے، ایک آدمی اللہ کی رضا کی در پہ ہے، تو کیا یہ اس کی طرح بن جائے گا کہ جو خدا جس پر ناراض ہو؟ خلاصہ یہ نکلا کہ محمد رسول اللہ وہ پیاسا انسان ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی یہ کہ رحمتوں کے پیچھے پڑا ہوا. تو کیا اس قسم کا سونا محمد وہ بھی خیانت کرے گا؟ تو منافقین کو شرم آنی چاہیے. اب سمجھ لینا معطوف علی محذوف ہے. ایستوی الامران افمن اتبع ایستوی الامران، کیا یہ دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے؟ جواب آئے گا کہ نہیں، قضیہ بدہی ہے. من اتبع فمن اتبع ایستوی الامران فمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی کے در پہ ہو تو کیا کائن کمنبع بسخط من اللہ، یہ خبر بنے گا. سمجھے؟ کائن کمنبع بسخط من اللہ، کیا یہ اس کی طرح ہوگا کہ جو لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، یہ خبر بنے گا. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خلاصہ یہ نکلا کہ الغال والامین، الغال والامین یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. محمد رسول اللہ امین ہے. کمنبع بسخط من اللہ، با پر عطف ہے، ومأواہ جہنم، جس کا ٹھکانہ جہنم. وبئس المصیر نار جہنم. ہم درجات، ہم درجات، ہم ذو درجات. یہ انبیاء اور یہ من چونکہ ایک جماعت ہے. من اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضامندی کی در پہ ہیں جو لوگ، یہ مستقل جماعت. اور منبع بسخط من اللہ، یہ مستقل جماعت. ہم ذو درجات، یہ
متبعین اللہ کی رضامندی کی درپی والے، ہم ذو درجات عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہیں ان کے، یہ اصحاب الدرجہ ہیں، درجات والے، ہم ذو درجات عند اللہ، یہ صفت بنے گا درجاتوں کے لیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی رضامندی کے درپے والے جو لوگ ہیں وہ اصحاب الدرجات ہیں، جو خدا کے غصے کو دنیا کے اندر لیا وہ اصحاب الدرکات ہیں۔ ہاں ملنگو، جہنمی لوگ اصحاب الدرکات ہیں منافقین، اور اللہ کی رضامندی والے لوگ اصحاب الدرجات ہیں، اصحاب الدرجات ہیں۔ معنی یہ ہوگا جنت میں نیچے سے اوپر کی طرف جو جتنا اوپر ہوگا اتنا ہی اونچا ہوگا، اور جہنم کے اندر یہ کہ سب سے زیادہ اسپیشل کافر وہ ہوگا کہ جو اللہ کو بھلا کرے نیچے ہو۔ اور چونکہ منافقین جو ہے نا، یہ جو الزام لگانے والے یہ اصحاب الدرکات ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چونکہ منافق کا نفاق اس کے کناہٹ کے پاس ہے، منافق کا نفاق یہاں نہیں ہے بلکہ نیچے اس کے کناہٹ کے نیچے حصے میں ہے، کناہٹ اس کا جو ایک کنواں ہے نا اس کے نچلے حصے میں اندر، تو جیسے وہ بھی جہنم کی کناہٹ میں جائے گا۔ منافق کا نفاق کیا ہے؟ اس کے کناہٹ کے پاس ہے، کناہٹ کے نچلے والے حصے میں، اس لیے جہنم کے کناہٹ میں جائے گا۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم ذو درجات عند اللہ، یہ یہاں ذو درجات پھر اس کا خبر ہوگا، یہ ہم پر معمول ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ لہم درجات عند اللہ، یہ لوگ جو اللہ کی رضامندی کے در پہ لہم کو خبر مقدم بنایا، لام نکالا، درجات عند اللہ مبتدا مؤخر، واللہ بصیر بما یعملون۔ اس کے بعد کیسے کہتے کہ محمد نے کمبل چوری کی ہے؟ محمد تو تمہارے لیے احسان بن کر کے آیا ہے، رحمت بن کر کے آیا، زحمت بن کر کے نہیں آیا۔ سمجھے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ارے رب سمجھا نہیں ہے، محمد نے کیسے خیانت کی ہوگی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اور حضرت حالجوی کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے محمد کو میٹھا بنا کر کے لایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کائنا من انفسہم، انہی کی ذات میں سے، اور دوسرا من انفسہم، جو ان سے سب سے زیادہ قیمتی ہے محمد، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہمیشہ آپ کی ان کے سامنے آیتیں تلاوت کریں گے۔ اس لیے علماء کے لیے یتلو ضروری ہے، مضارع مستقبل میں استمرار کا، ویزکیہم، اور کو گناہوں سے ان کو، تو ایسا نبی کیسے چوری کرے گا؟ ویعلمہم الکتاب، کتاب کے حلال و حرام بتاتا ہے، تو پھر یہ کہ وہ مجتہد ہے اور فقیہ ہے اور مفتی ہے، اور کتاب کے صرف بتاتے تو صرفی ہے، نحو بتاتے تو نحوی ہے، لغت بتاتے تو لغوی ہے، اس لیے ساتھی کتاب اللہ میں محنت کریں۔ والحکمت، اور حکمت کا معنی آپ کو بتایا امام شافعی فرماتے ہیں حدیث ہے، سمجھے؟ ویسے حکمت کا معنی الاصابۃ فی القول والرائے، اپنی رائے اور قول میں درست بات ٹھکانے کے بعد، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ان مخفف ہے، اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ہے کہ اگلے والے کو مسئلہ سے وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، ٹیٹ رہنا مولانا، وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، جب آپ کو احد کے اندر کوئی مصیبت پہنچی، حال یہ کہ وقت أَصَبْتُم مِّثْلَهَا، اس مصیبت کے دگنا آپ نے پہنچایا دشمن کو بدر کے اندر۔ ولما اصابتکم مصیبت، جب آپ کو مصیبت پہنچی احد کے اندر، حال یہ کہ وقت اصبتم مثلہا، اس قسم کے دگنا، بھائی احد میں آپ کے 70 بندے شہید ہو گئے، آپ نے بدر کے اندر 70 کافر بھی مارے اور 70 کو گرفتار کیا، تو آپ کے تو دگنے ہو گئے۔ لما اصابتکم مصیبت، جب آپ کو مصیبت پہنچتی احد کے اندر، حال یہ کہ وقت اصبتم مثلہا، آپ نے اللہ کو بدر کے اندر اس کا دگنا حاصل کیا، تو اجزعتم، کیا تم جزا فضا کرتے ہو؟ وقلتم، اور یہ کہتے ہو، اب یہ حمزہ ادھر آئے گا، ولما اصابتکم مصیبت وقت اصبتم مثلہا اجزعتم، کیا تم جزا فضا کرتے ہو؟ اور یہ واو آئے گا، وقلتم، اور یہ کہتے ہو، ان ھذا، یہ شکست کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا کائن من عند انفسکم، یہ تمہارا اب مزاح نہیں ہے مولانا، سمجھے؟ یہ خیال کر لینا مول سے، اجزعتم وقلتم ان ھذا، اور اب یہ کہتے کہ کہاں سے؟ قل ہوا کائن من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ تعالیٰ یہ کہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اطاعت پر فتح دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ کو بھلا کریے کہ نافرمانی پر شکست دینے پر بھی قادر ہے۔ آپ نے محمد کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم،
وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو آپ کو شکست پہنچی، جو آپ کو شکست یا زخم آپ کو پہنچے، کلمۃ ما للعموم، ما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں جماعتیں باہم مقابل ہو گئے یعنی احد کے اندر، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ موصول صلے مل کر کے یہ مبتدا ہو گیا، فهو کائن باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، فهو کائن باذن اللہ، اسی پر عطف ہے ولیعلم المؤمنین، ایک اللہ کی اجازت کی وجہ سے ہوا، دوسرا ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ مومنین کو غیر مومن سے الگ کر دے، ولیعلم الذین نافقوا، اور اللہ الگ کر دے الذین نافقوا منافقوں کو، اور الذین قیل لهم، ان کو بھی الگ کر دے جن سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، یہ قاتلوا تعالوا سے بمنزل بدل کے، فعل کے اندر بدل مبدل منہ نہیں ہوتے لیکن بمنزل بدل کے ہوتے، اس کی کئی مثالیں انشاءاللہ میں آپ سے سورہ یوسف میں بھی آپ سے عرض کروں گا، اور اسی طرح سورہ فرقان کے اندر بھی آ جائے گا، اور توضیح تلوی کے اندر بھی ایک دو مثالیں ہیں ملنگو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مانے جب دو جماعتیں آپس میں باہم مقابل ہو گئے، اس میں احد کے اندر جو زخم آپ کو پہنچے یہ موصول سے مبتدا ہو گیا، فہو کائن باذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور اس باذن اللہ پر عطف ولیعلم المؤمنین لیظہر یا لیمیز المؤمنین، اور اس لیے بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومن کو غیر مومن سے یعنی منافق سے الگ تھلگ کر دے، اور ولیمیز الذین نافقوا، اور منافق کو، اور ولیمیز الذین قیل لهم، یہ قیل لهم کا عطف نافقو پر ہے، اللہ ان کو ممتاز کر دے، الگ کر دے جو منافق ہے، وقیل لهم، اور وہ لوگ کہ جن سے کہا جاتا کہ تعالوا، آ جاؤ، قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، یہ جوابی امر نہیں ہے، یہ قاتل فی سبیل اللہ بمنزل بدل کے تعالوا سے، او ادفعوا، یا اپنی کثرت کی وجہ سے دفاع کرو، آپ ہمارے ساتھ شامل تو ہو جاؤ، کم از کم آپ کی کثرت کو دیکھ کر کے دشمن ڈر تو جائیں، قالوا، وہ کہتے کہ لو نعلم قتالا بفرض المحال، اگر ہم قتال جانتے تو لاتبعناکم ایھا المسلمون، مسلمانوں ہم تمہارے پیروی کرتے، اللہ فرماتے کہ جھوٹ بولتے یہ منافقین، ارے ترکیب سمجھ میں آگی نہیں، کوئی مشکل نہیں مولانا، اللہ فرماتے کہ ہم اقرب للکفر، یہ لام الہ کے معنی میں ہے، آج یہ منافقین اقرب الی الکفر، یہ کفر سے قریب تر ہے، یوم دن یوم الحرب یوم الاحد، احد کے موقع پر یہ بھی اقربوں کے لیے ظرف بنے گا، ہم یہ منافقین اقرب الی الکفر، یہ کفر کے قریب ہے، یوم الحرب یوم احد، منہم بنسبت ان کے علی ایمان، ایمان کے، ایمان پر یہ لام الہ کے معنی میں، پہلے والا لام الہ کے معنی میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے قانون عرض کر چکا ہوں کہ قانون یہ ہے کہ ایک متعلق کے ساتھ ایک جنس کے دو متعلق ایک جنس کے متعلق نہیں کرتے، اب اقرب متعلق ہے، للکفر بھی لام جارہ اس کے متعلق کر دیں، اور اللہ لل ایمان اس کو بھی متعلق کر دیں، دونوں مجرور من جنس واحد، لام کے ساتھ مجرور ہے، تو یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے، نحویوں کا گھر برباد ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے تعویل کر دی کہ للکفر والا لام الہ کے معنی میں اور لل ایمان والا لام الہ کے معنی میں، ہم یہ منافقین جب کہتے کہ ہم قتال نہیں جانتے، اگر جانتے تو تمہاری پیروی کر لیتے، ہم یہ منافقین اقرب الی الایمان الی الکفر، یہ کفر سے قریب تر ہے، یوم الاحد، احد کے موقع پر جب یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ کفر کے قریب ہے، منہم بنسبت ان کے للایمان علی الایمان، ایمان پر اتنا نہیں ہے جتنے کفر کے قریب ہے، یقولون بافواہہم، اور یہ ظاہر کرتے اپنے منہ سے ما وہ بات کہ لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما کانوا یکتمونہ، جو کچھ یہ اپنے دل میں چھپاتے اللہ اس کو جانتا ہے، کفر کو، ما سے مراد یہ کہ کفر، واللہ اعلم بالکفر الذی یکتمونہ، جس کفر کو منافقت کو چھپاتے ہیں اس کو، الذین قالوا لاخوانہم، یہ الذین اللہ آپ کو بھلا کرے کہ مبتدا محذوف، ہم الذین مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہم الذین قالوا لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا، سمجھ رہی ہے کہ مومنین اور نسبی اخوان ہے، دین اخوت نہیں ہے، وقد قعدوا، اور خود یہ ہے کہ بیٹھ گئے، خود تو جہاد سے بیٹھ گئے، لیکن مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ لو اطاعونا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو ما قتلوا فی احد، احد کے اندر یہ شہید نہ ہوتے، قل ان سے کہہ دو کہ اذا کان الامر کذالک، کہ آدمی جنگ سے شہید ہوتا ہے اور جنگ کی وجہ سے مرتا ہے، اور تم لوگ بچتے ہو تو بچنا کب تک دیکھیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کہاں پرویز مشرف بچا، مجاہدین کو تو ادھر ادھر کر دیا، لیکن خدا نے جہنم میں کس طرح پہنچا دیا، اور کتنے کتنے بڑے بڑے جرنیل اور کرنل اللہ نے کیسے جہنم میں ان کو پہنچا، کتے کی موت مرے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہوتا مولانا، تو آپ کہہ دو نا کہ قل اذا کان الامر کذالک، جب یہی صورت حال ہے،
جنگ کے اندر آدمی شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، تو تم فدرؤوا انفسکم الموت، آپ ٹالتے رہنا موت کو اپنی ذات سے، ہم دیکھتے کب تک، ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنی، اور اس بات کو سمجھ لینا کہ شہید کے بارے میں آپ کہتے کہ شہید مر گیا، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ انتقال مکان ہوتا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد جاتا ہے یا کراچی سے کشمیر جاتا ہے گرمیوں میں، تو بتاؤ کہ گرمی میں کراچی کو چھوڑ کر کے کشمیر چلا جانا اچھا ہے؟ نہیں ہے۔ فرمایا اس ذلیل دنیا کو شہید چھوڑ کر کے، شہید ختم نہیں ہوا ہے، شہید ختم نہیں ہوا، بلکہ شہید اس ذلیل دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلا گیا۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے کہ جو موت کو بھی موت دیتی ہے۔ عملوں کو شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو کیا کرتی ہے؟ موت دیتی ہے۔ اس لیے بل احیاء کہا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ سمجھے، صرف جگہ کی انتقالی مکانی ہو چکا ہے۔ اور امام شافعی فرماتے کہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ بعض حضرات کہتے کہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھو۔ نماز جنازہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ مردے کی ہوتے ہیں اور شہید زندہ ہے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ مولانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو قتل ہو گئے ان کو گمان نہیں کرنا۔ تحسبن کا الذین مفعول اول ہو گیا، اموالۃ مفعول سے، ان کو مردہ نہ سمجھو۔ بل ہم احیاء، بل اضراب کے لیے، بل ہم احیاء عند ربہم، بل ہم احیاء کائنون عند ربہم، اللہ کے ہاں اللہ کا بھلا کریے کہ یہ زندہ ہے۔ یرزقون، یہ دوسری خبر ہے، احیاء پہلی خبر، عند ربہم دوسری خبر، یرزقون، اور ان کو رزق کھلایا جاتا ہے۔ سمجھے؟ اب یہ کہ حیات روحانی احیاء حیات روحانی ہے، حیات جسمانی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یا اجساد مثالیہ کے ساتھ اللہ ان کی اجساد مثالیہ بنائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ارواح فی حواسل طیر خضر تعلق باشجار الجنت، ان کی روحیں جو ہے نا سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہوتے ہیں، سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ تعلق فی اشجار الجنت و اشجار الجنت، جنت کے اللہ کو بھلا کرے باغات کے ساتھ وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا۔ فرحین حال بنے گا یرزقون کے ذمے سے، یہ فرمایا ان کو رزق کھلایا جاتا ہے۔ فرحین، وہ خوش ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ اپنے فضل ان کو عطا فرماتے اس پر خوش ہے۔ ویستبشرون، اور خوش ہوتے رہتے ہیں، بالذین، ان بزدلوں پر کہ لم یلحقوا بہم، جو اب تک ان سے نہیں ملے، کہ بھائی خدا تمہیں بھی توفیق دے دے کہ آپ بھی شہید ہو جاؤ۔ ویستبشرون بالذین، اور خوش ہوتے رہتے ہیں، بالذین، ان لوگوں پر لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو پیچھے والے لوگ۔ کس طرح یستبشرون کے ساتھ متعلق ہے بِأَلَّا خَوْفٌ عَلَیہم، بِأَلَّا خَوْفٌ عَلَیہم، کہ ان پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُم مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ ان سے رہ گیا اس پر یہ کہ غمزدہ بھی نہیں۔ یستبشرون، جملہ استئنافیہ ہوگا، یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ نعمت سے مراد اپنے اعمال صالحہ کے ثواب پر، اس نعمت سے مراد اعمال ہے۔ وہ فضل، اور ایک زائد چیز پر بھی ہوں، اور وہ زائد چیز اللہ کی ذات کو دیکھیں گے، اللہ کی زیارت ہو جائے گی عملوں کو۔ اس کو ولدینا مزید، دوسری جگہ پر سورہ یونس کے اندر فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، زیادہ کہا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہاں اس صورت کے اندر اس کو فرمایا فضل۔ خیال کر لینا مولانا، وہاں زیادت اور یہاں یہ زیادت سے مراد النظر الی وجہ اللہ ہے، جو معتزلہ اور رافضیہ اس کے قائل نہیں ہے، سمجھے، باقی ہم لوگ قائل ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اپنے اعمال کے سبب پر، وفضل، اور اللہ کی یہ کہ اللہ کی فضل پر، اور فضل سے مراد یہ کہ النظر الی وجہ اللہ، اس بات پر بھی راضی ہے، خوش ہے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، مولانا دو مسئلہ ہوا، جب مسلمانوں کو احد کے اندر شکست ہو گئی اور مسلمانوں نے اپنے زخمیوں کو سنبھالا اور انہوں نے شہداء کو لے لیے، اس کے بعد ابو سفیان چلے گئے، تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ یہاں نہیں ہوگی کہ جو آپ کے 70 بندر مارے گئے، اگلے سال آنا جہاں بدر کے اندر آپ نے ہمارے 70 کو مارا اور 70 کو قیدی بنا دیا، بدر میں ہماری اور آپ کی لڑائی ہوگی۔ تو چنانچہ اگلے سال، جس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں، اگلے سال صحابہ بدر پہنچ گئے لیکن ابو سفیان آیا نہیں، سمجھے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابو سفیان یہاں سے اللہ کو بھلا کرے جنگ جیت گیا، جیت کر کے جب مکے کی طرف چلے جائے تو مقام حمراء الاسد میں پہنچے تو ابو سفیان کو کسی نے کہا کہ بھائی
آپ جنگ جیت گئے، 70 کو تو مارا، لیکن خدا کے بندے جو بچے کچھ ان کی ہمت تو ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر ٹوٹ گئی مسلمانوں کے، لیکن جو بچے کچھ اصل جو ان کے بڑے وہ رہ گئے، محمد اور زخمی ہو گیا، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ یہ بچے، واپس ہو جاؤ۔ تو ابو سفیان نے ایک بندہ بنا کر کے بھیجا، جاؤ محمد کو کہہ دو کہ ہم آ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے مقام حمراء الاسد سے۔ یہ پریشر کی جنگ تھی کہ انہوں نے اتنا، تو چنانچہ نعیم یا کون تھا جو کافر تھا وہ آیا، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے، اور خوب اس نے ہتھیار جمع کیے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس مراد ان اہل مکہ قد جمعوا لکم اسلحۃ کثیرۃ، انہوں نے بہت اسلحہ جمع کیا، فخشوہم، ڈرو، فزادہم ھذا القول ایمانا، صحابہ کے ایمان بڑھ گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ یہ دوسری بات ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے تحت یہ دو باتیں، مقام حمراء الاسد سے یہ لوگ واپس ہو گئے، یا یہ کہ ابو سفیان نے جو چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال بدر کے اندر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، 70 ہم نے آپ کے مارے، لیکن آپ نے ہمارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کیے، آپ نے 70 کو قیدی بنایا اور 70 کو آپ نے مارا۔ اگلے سال پھر بدر میں تو صحابہ نکلے، حالانکہ صحابہ ظاہر ہے کہ زخموں میں چور چور بھی تھے اور ان کے نقصان بھی ان کا ہو چکا تھا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ بخاری کے اندر آپ پڑھتے رہتے، استجابوا کا جو سین ہے یہ سین زائد ہے استفعال کا، یہاں پر اجابوا کے معنی میں الذین اجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا اور انہوں نے جواب دیا، من بعد ما اصاب القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا احد کے اندر، یہ پورا موصول صلہ بنے گا مبتدا، للذین احسنوا منہم، جو ان میں سے نیکوکار جنہوں نے نیکی کی، واتقوا، اور اللہ سے ڈرنے والے، یہ اتقوا اور احسنوا الذین کے لیے صلہ ہے، اور الذین مجرور لام کے لیے جار مجرور، یہ متعلق ہوگا ثابت کائن حاصل، خبر مقدم ہے، اجر عظیم مبتدا مؤخر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا الذین استجابوا للہ والرسول۔ خیال کر لینا، استاپ دغا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہا اللہ رسول کو، من بعد ما اصاب القرح، جبکہ ان کو زخم لگا تھا، للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو نیکوکار ہے، واتقوا، اور متقی لوگ، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سمجھے؟ اب یہ جملہ ہو گیا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ، یہاں الذین آ گیا امدح الذین، میں مدح بیان کرتا ہوں ان لوگوں کا، قال لهم الناس، جن سے عبد القیس کے بیٹوں نے ابو سفیان کا پیغام پہنچایا، یا نعیم ابن مسعود نے، ایک آدمی تھا، معلوم یہ ہوتا کہ الناس کا اطلاق ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے۔ نعیم ابن مسعود نے آ کر کے الذین قال لهم الناس، وہ صحابہ کہ نعیم ابن مسعود نے ان سے کہا تھا، کہا ان الناس، اہل مکہ، ابو سفیان اور اس کا لشکر، یہاں قد جمعوا لکم، انہوں نے تمہارے لیے، اللہ آپ کو بھلا کریے، جمعوا لکم اسلحۃ کثیرۃ، بہت اسلحہ بھی جمع کیا اور لوگ جمع کیا ہے، فخشوا، یہ فا سببی ہے مولانا، جواب شرط نہیں ہے، فا سببی، اس وجہ اس کا عطف ہو جمع پر، اس وقت اجازت ہے، انشاء کا خبر پر عطف، فسببی ہے، فخشوا فزاد صحابۃ، ہم ضمیر کا مرجع صحابہ، فزاد اصحاب رسول اللہ هذا القول ایمانا، ان کی ایمان کو بڑھایا۔ اب ایمانا مفعول ثانی زیادہ کا، یا تمییز محول عن المفعول، فزاد صحابۃ، فزاد کیا ہے، فزاد هذا القول ایمان الصحابۃ، یہ فزادهم اللہ مرضا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ، یہ الوکیل نعم کا فاعل ہے اور مخصوص بالمد محذوف ہے، ونعم الوکیل اللہ، وکیل مولانا یہ ہوتا ہے، خیال کر لینا، آپ جب میں خود کمزور ہوتا ہوں، مجھے گفتگو نہیں آتی، میں لاکھ روپے وکیل کو دیتا ہوں کہ یہ میرے کروڑوں کی جائیداد ہے، کورٹ کے اندر آپ جا کر کے مقدمہ لڑے، تو تکڑا وکیل جو ہوگا وہ، اس کا جیتنا میرا جیتنا، اس کا ہارنا میرا ہارنا، میں موکل ہوں۔ خدا کی بندو توکل کرو اللہ پر، اللہ کو اپنا وکیل بنا دو، اور کہ یعنی فوضوا امورکم الی اللہ وجعلوا اللہ وکیلکم، اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اپنے معاملات اللہ کے حوالہ کر دو کہ پروردگار ہماری مدد کر دے، اور اللہ وہ وکیل ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو ہرائے گا نہیں، وہ جیتے گا ہمیشہ، سمجھے نا؟ خدا تمہارا وہ وکیل بنے گا کہ اس کو آج تک کوئی کسی نے ہرایا نہیں ہے، یہی ہے مولانا توکل، کہتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں اسباب ان کو اختیار کر لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مفتی صاحب چلتا ہوں یہ مسئلہ، فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس یہ لوگ جو ہے نا گئے الحمدللہ مقام حمراء الاسد میں، یا اگلے سال بدر میں گئے،
فانقلبوا بنعمت من اللہ، اس نعمت سے مرد سلامتی کے ساتھ واپس ہو گئے، وہ فضل اور ایمان ان کا بڑھ گیا۔ پہلے والے فضل سے مراد النظر الی وجہ اللہ، اس فضل سے مراد یہ ہے کہ زیادت ایمان۔ لم یمسسہم سوء، اور ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی۔ یہ جملہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا حال بنے گا انقلبوا کی ضمیر سے، لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضامندی کے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ احد والے سارے کے سارے اللہ کی رضامندی کے، یہ سارے قطعیات ہیں۔ پھر بھی کوئی کہہ دے کہ سوائے پنجتن پاک کے باقی مرتد تھے، تو مرتد سے زیادہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ ہی مرتد ہے، اس وجہ سے یہ مرتد ہے مولانا، خیال کر لینا۔ اس لیے رافضیہ کے کفر میں اگر کسی کو شک ہے تو اس کے ایمان میں مجھے شک ہے۔ واللہ ذو فضل نظیم، اللہ کی ذات اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بڑی مہربانی والی ذات ہے، اتنا ثواب اس نے دے دیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے، مذکور شیطان ہے۔ نعیم بن مسعود کو انہوں نے بھیجا مقام حمراء الاسد سے، یہیں سے کہ جا کر کے رسول پاک کو اور صحابہ کو بتا دے کہ ابو سفیان آپ کے لیے سخت قسم کی تیاری کر رہا ہے، پریشر کی جنگ تھی کہ تاکہ یہ ڈرے۔ انما ذالک کا مشار المبلغ و رسالت ابی سفیان، ابو سفیان کی پیغام کو پہنچانے والا۔ الشیطان، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان، یخوف، اور انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، تو پھر مبتدا خبر ہوں گے، مبتدا خبر نہیں ہے۔ ذالک مبدل منہ، الشیطان بدل ایک ہے۔ یہ مذکور شیطان یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں کو ڈرا سکتا ہے، اپنے دوستوں کو ڈرا سکتا ہے، کافروں کو۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں نہیں ڈرائے گا۔ دوسرا یہ یخوف من اولیاءہ، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، کفار سے ڈراتا ہے مسلمانوں کو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین فلا تخافوہم، اگر آپ کا ایمان ہے مجھ پر تو آپ ان سے نہ ڈرو، وخافونی من شر۔ اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، حضرت آپ کو غمزدہ نہ کرے وہ لوگ جو کفر کے اندر لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، یہ آپ کو غمزدہ ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ مَضَرَّةَ شَيْءٍ، یہ آپ کو اللہ کو کچھ بھی نہیں نقصان پہنچائیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، جملہ استئنافی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت میں کچھ بھی جہنم کوئی حصہ بھی نہ ہو۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ یجعل مفعول بنے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، سنگین قسم کا عذاب ان کے لیے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جنہوں نے کفر کو خرید لیا، اختیار کر لیا ایمان کے مقابلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، لن یضروا اللہ مضرۃ شیئا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، کافر کو ہمیشہ ڈھیل ملتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اللہ کا کوئی قریبی بندہ ہوں۔ ولا يحسبن الذين كفروا، کافر لوگ اللہ کا گمان نہ کرے، الذين كفروا فاعل بنے گا، انما ما موصول ہے، انما نملیہ لہم، انما نملیہ لہم، جو کچھ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہوگا، موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم بنے گا، انما نملیہ لہم، جو کچھ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، جو کچھ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، ان کے لیے بہتر ہو، ان موصول، ان حرف مشبہ بالفعل ہوگا، ما موصول نملی فعل نحن فاعل، اور ہی ضمیر ما موصول کی طرف راجع ہوگا، لہم اس کے ساتھ متعلق ہوگا، موصول صلہ مل کر کے یہ اللہ کو بھلا کرے ان کا اسم ہو گیا، اور خیر لانفسہم جو اس کی خبر ہو۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نمليه لهم خير لانفسهم انما نملي لهم، یہ دوسرا انما میں ما موصولہ نہیں ہے، انما ما کافہ ہے، انما نملی لہم جزئی نست کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اسما، کہ انجام کار یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرے، گناہ میں بڑھ جائیں، یہ لام عاقبت کے لیے، لیزدادوا اسما، انما نملی لہم، ان کو مہلت دیتے ہیں، انجام کار لیزدادوا اسما، تاکہ یہ کہ یہ گناہ میں بڑھ جائے، گناہ کے لحاظ سے بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، رسوا کن عذاب ان کے لیے ہوگا، برخلاف مومن کے، مومن کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، عذاب مطہر ہوگا۔ مومن کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب مہین نہیں ہوگا، عذاب مطہر۔ ان کے ایمان تو ہے لیکن اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تو جہنم میں ان کو کچھ دھلائی ہو جائے گی اور صاف ہو جائیں گے، وہ عذاب مطہر ہوگا۔
اس کے بعد جہاد کی مشروعیت کیا ہے؟ فرماتے کھرے کھوٹے کا پہچان. جہاد کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ کھرے کھوٹے کی پہچان. مولانا یہ جو سونا ہوتا ہے نا، اصلی سونا، اس پر زنگ بھی چڑھا ہوا ہو، اس کو آپ آگ میں ڈالیں گے سرخ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہتھوڑا سے مار دیتے ہیں، زنگ اس کا اتر جائے گا، وہ چمکنا شروع کرے گا. آگ میں ڈالیں گے زنگ اس کا اترے گا، ہتھوڑا سے مارو زنگ اترے گا اور وہ چمکے گا. اور اگر یہ کہ لوہا ہے، اسٹیل ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے، تو اس کو آپ آگ میں رکھیں گے، 3-4 ہتھوڑا ماریں گے، وہ رنگ اتر جائے گا اس سے، وہ پتہ چلے گا اندر لوہا ہے. جو اللہ والے لوگ ہیں، پکے مومن ہیں، جیسے ان پر آزمائشیں آتی ہے تو وہ اور بڑھ جاتے، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور جو اللہ آپ کو بھلا کرے کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہوئے نصابت فتنۃ انقلب علی وجہی، چہرے کے بل پلٹ پڑتا، کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے. تو بتاتے ہیں کہ مومن خالص اور منافق دونوں میں تمیز کے لیے ہم نے جہاد کی مشروعیت کی. ما کان اللہ مریدا لیذر المؤمنین، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ لام جہد ہے. اور مریدا لیذر المؤمنین، اللہ نہیں ہے جو مومنین کو چھوڑ دے اللہ اس اختلاط پر، انتم کائنون علی منافقین، جس پر آپ ہیں. آپ نے تو ایمان اور کفر دونوں کو خلط ملط کیا ہے. آپ کے اس خلط ملط پر اللہ مومن کو نہیں چھوڑے گا، مومن کو نکھار کر کے الگ کر دے گا، مومن کو خالص کر کے الگ کر دے گا. سمجھے؟ یہ منافقت دوہری پالیسی، یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو جہاد کی مشروعیت کی حکمت یہی ہے کہ تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ چلے، کھرے کھوٹے کا پتہ چلے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین مریدا لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یذر کے ساتھ متعلق ہوگا علی ما سے مراد اختلاط ہے، اس اختلاط پر مومن اور کافر جو آپس میں مختلف ایمان اور کفر، اس پر اللہ نہیں چھوڑ گا. علی ما انتم کائنون علیہ حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ الگ ہو، یہاں تک کہ اللہ الگ کر دے گا خبیث منافق من الطیب، مومن سے، موحد سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نام بنام نبی نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ عبداللہ بن ابی فلان 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 فلان، نبی نے نام بنام ظاہر کیوں نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اللہ کسی کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا، یہ غیب کی خبروں میں سے. نام بنام یہ منافق ہے، یہ وہ ہے، اللہ نے نبی کو اس طرح اطلاع نہیں. البتہ یہ کہا ہے لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ منافقین کو نہیں جانتے، میں اللہ ان کو جانتا ہوں. ہاں یہ ہوتا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، باتوں سے پتہ چلتا ہے، جب تھوڑا سا کھرے دو تو باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے. باقی لا تعلمهم کا معنی ان کی ذات، ان کی خواصت باطنی کا آپ کو علم نہیں ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله مريدا لأن يطلع على الغيب، اللہ غیب پر کسی کو اطلاع کر دے آپ میں سے، اس طرح نہیں ہے. ولكن الله يجتبي من الرسل من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو بھی چاہتا منتخب کر لیتا ہے، اس کو کچھ بتاتا ہے. اذا کان الامر کذالک، جبکہ مجتبی رسول ہے. اذا کان الامر کذالک یعنی اذا جاءکم المجتبی، اللہ مجتبی ہے، نبی مجتبی، اللہ مصطفی ہے، نبی مصطفیٰ، اللہ مختار ہے، نبی مختار ہے، اللہ مختار ہے، مختیر ہے، نبی مختار ہے، مختیر ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو منتخب کیا، میں اللہ مختار ہوں، آپ بھی مختار ہیں، لیکن میں مختار ہوں، مختیر ہوں، آپ مختار ہیں، مختیر ہے. استاپ دغا 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 دغا، سمجھتا ہے؟ اذا کان الامر کذالک فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ. وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر ایمان لاؤ گے تقوی اختیار، فلکم اجر عظیم، آپ کے لیے اجر عظیم ہوگا. ولا يحسبن الذين يبخلون، اب جہاد میں انفاق اور خرچ نہ کرنے والا بخیل، ان پر وعید ہے. جہاد میں اخراجات کی ضرورت، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بھی وہی 4 موضوعات ہیں، جہاد اور اللہ کو لگے رسالت اور انفاق فی سبیل اللہ. سمجھے؟ انفاق فی سبیل اللہ. اور اسی طریقے پر کیا کہتے ہیں آپ کو کہ توحید، رسالت اور انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح جہاد. ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله، الذين يبخلون، جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں وہ گمان نہ کرے، یبخلون بخل سے کام لیتے بما، اس مال میں آتاهم الله من فضل، اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو دیے.
هو خیر لکم، یہ گمان نہ کرے الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، یبخلون کے ساتھ متعلق ہے، یہ صلہ بنے گا الذین کے لیے، اور الذین فاعل بنے گا لا یحسبن کا، اور لا یحسبن کی خیر لہم، لا یحسبن کی دوسرا مفعول ہے، مفعول اول اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے بخلہم، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنی مہربانی سے جن کو مال دی ہے وہ لوگ بخیل لوگ، لا یحسبن بخلہم، اپنے بخل کو گمان نہ کرے خیر لہم کہ ان کے لیے اچھا ہے، تو اس لیے مفعول اول بخلہم ہے۔ اور یہاں آپ یہ کہتے کہ ہوا جو ہے نا یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، لیکن یہ محل نصب میں ہے، استعارۃ المرفوع للم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو كما بخلهم، اپنے بخل کو خیرا لهم اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بخلهم خیرا لهم، بخل کو اچھا سمجھے، بل هو شر لهم، بخل بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، ان قریب یا ضرور بضرور توق پہنایا جائے گا ما اس مال کا کہ بخلوا به جس میں بخل سے کام لیا انہوں نے، قیامت کے دن ان کو سیطوقون ان کو توق پہنایا جائے گا ما اس مال کا بخلوا به جس میں بخل سے کام لیا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ پھر مسئلہ مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، بخل سے کیوں کام لیتے ہو؟ مال آپ کا تو ہے نہیں، مال اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، آپ بخیل کیسے لیتے؟ مولانا کیا کروں آپ کو؟ پیسہ میرا ہے اور میرے بچے کے پاس ہے، آپ آ گئے اور آپ نے کہا کہ بچہ یہ پیسے مجھے دے دو، بچے نے آپ کو پیسے دے دیا، آپ نے اس کا پپی لیا، میں نے کہا اے جواندہ پتریا میں بھی پپی لیتا ہوں، پیسہ میرا تھا، میں خوش ہو گیا کہ میرے بچے نے پیسے دیے، اور آپ نے اس کا بھی بوسہ لیا، ایسے میں خوش ہو گئے۔ اسی طرح یہ سال اس کا میراث وارث تو اللہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، ہم زمین کے وارث ہیں، سمجھے بھائی جان، یہ زمین ملکیت آسمان و زمین سب اللہ کی ہے، لیکن آپ کے پاس عارضی طور پر آپ کی حیثیت بچے کی ہے، آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، جیسے کہ ابا خوش ہوتا ہے بیٹے سے۔ کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا؟ اللہ بما تعملون خبیر واللہ بما تبخلون خبیر، جو تم لوگ بخل سے کام لیتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، سمجھے والا نا، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بخل سے کام نہ لو۔ یہود نے کہا کہ ہوئے اللہ کنگلا ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا، ہم سے چندہ مانگ رہا ہے۔ حضرت مولانا خرم علی نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے، وہ کون سی چیز ہے جو خدا سے نہیں ملتی جس کو تم اولیاء سے مانگتے، بزرگوں کی قبروں سے؟ علامہ محمد رضا خان نے جواب دیا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے، غنی لوگوں سے، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیاء سے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ جی تو یہود کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ نے ان یہودیوں کی بات کو سنا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب، ضرور بالضرور یا ان قریب لکھیں گے، ما قالوا جو کچھ ہے، یعنی سنکتب قولہم، ان کے مقولات کو لکھیں گے، قول کریں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق جو انہوں نے قتل کی اس کو بھی ہم لکھ دیں گے، قتلہم الانبیاء، سمجھے؟ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا نبی کے زمانے میں یہودیوں نے انبیاء کو، ان کے آبا و اجداد نے قتل کیا، لیکن آبا و اجداد کے قتل پر یہ راضی تھے، اس لیے آبا و اجداد کے قتل کو ان کا قتل قرار دیا گیا، اے کاش۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہیں گے عذاب کو چکھ لو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ذَلِكَ الْعَذَابُ، ذَلِكَ مبتدا، یہ عذاب کیوں ہے؟ ثابتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا ہے، ذَلِكَ یہ عذاب بِمَا، اس برائی کی وجہ سے کہ قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں نے جس کو بھیجا، ماں سے مراد برائیاں ہیں، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْهُ، یہ اس برائی کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا ہے، اور اس وجہ سے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بڑے ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر، سمجھ شریف میں ایک نے؟ اچھا جی، ظلم بہت بڑا نہیں ہے تو چھوٹا تو ہے نا، اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا تو ہے،
اور پھر عبد القاہر جیلانی کا قانون یہ ہے کہ جب نفی کلام مقید پر داخل ہوتا ہے تو قید کی نفی ہوتی ہے، لہذا ایک ہے ظالم اور ایک ہے بڑا، تو اللہ بڑا ظالم نہیں ہے، تو بڑا ختم ہو جائے گا، ظالم تو رہے گا۔ میں میٹھی چائے نہیں پیتا، تو چائے مقید ہے اور میٹھی اس کے لیے قید ہے۔ اب میٹھی نہیں پیتا، چائے کے تو نفی نہیں ہے، چائے تو پیوں گا۔ یہاں بہت بڑا ظالم ہے اللہ بہت بڑا ظالم نہیں ہے، تو اللہ کا بھلا کریے کہ بہت بڑا کو حذف کر دو تو ظالم تو رہے گا، اللہ ظالم ہے۔ کس کو سمجھ آ گیا؟ اس لیے جواب سمجھ رہے نا، یہ ظلم جو ہے نا یہ محل کے اعتبار سے ہے۔ کہتے ہیں ظالم زید ظالم لعبدہ، زید ایک غلام پر ظلم کرتا ہے، اور وہ عمر ظلام للعبید، اور عمر تو اب بہت سے غلاموں پر، تو عمر ہے اسی طرح ظالم، لیکن محل کے اعتبار سے کہا کہ ظلام، دونوں 18 گریڈ کے ظالم، لیکن زید کا غلام ایک ہے اور عمر کے غلام کئی ہے، تو محل کے اعتبار سے اس کو ظلام کہا گیا اور زید کو ظالم کہا گیا، ورنہ حقیقت میں دونوں برابر کہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نظراً الی المحل، زید ظالم لعبدہ اور وہ عمر ظلام للعبید، ظلام تو نظراً الی المحل ہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ، اللہ ظالم نہیں ہے، بڑے ظالم نہیں، بلکہ اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن ظالم نہیں کہا کہ ظلم کہا تو محل کے اعتبار سے کہا، جیسے کہ زید اور عمر دونوں کے دونوں ظالم، لیکن محل کے اعتبار سے عمر کو کہا ظلام للعبید۔ کچھ بلا بڑھ گیا؟ ایک مسئلہ سمجھ لینا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظلام کی جو نسبت ہے، یہ نسبت ظلام کی جو مبالغہ ہے نا، یہ نسبت کے لیے، تمارن لبان، تمارن کھجور بیچنے والا کھجور کی طرف نسبت، اور لبان دودھ بیچنے والا دودھ کی طرف نسبت، تمارن لبادن، تمارن لبان دودھ والا، اس کا معنی یہ ہے زید منصوب الی بیع التمر، زید منصوب ہے بیع تمر کی طرف، زید منصوب الی بیع اللبن یا منصوب الی اللبن، لبان اس کو کہتے ہیں دودھ والا، بہت دودھ والا نہیں، دودھ والا، تو اس میں مبالغہ کبھی نسبت کے لیے آتا ہے۔ اب معنی ہوگا ان اللہ لیس بظلام للعبید، ان اللہ لیس بمنصوب لیس بمنصوب الی الظلم، ظلم کی طرف نسبت بھی اللہ کی درست نہیں ہے، چجائے کہ اللہ ظالم ہو، نسبت بھی درست نہیں ہے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اسم مبالغہ کبھی کبھی نسبت کے لیے ہوتا مولانا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ دو مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اللہ کے سارے صفات، الغفار، القہار، الجبار، یہ مبالغہ کا ہے، اور اللہ میں ظلم نہیں ہے، اللہ عادل ہے، لیکن بفرض المحال اگر اللہ میں ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا ہے۔ اللہ کے سارے صفات مبالغہ کے ساتھ ہیں، اس اعتبار سے کہا کہ اگر ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا، تو اب سرے سے ظالم ہی نہیں ہے، کہ چونکہ صفات آپ کے کمال کے ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ نہ کمال نہ کچھ۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے جی یہاں مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر کے صحابہ لوگوں سے نہیں مانتے، تو ایک سوال ہے اور ایک چمٹنا ہے، دونوں کی نفی ہے، نہ سوال کرتے ہیں نہ چمٹ ثابت ہے، دونوں کی نفی ہے مولانا۔ تو یہاں پر قید اور مقید، ظالم اور شدت ظلم، دونوں کی نفی ہے۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ چار جواب ہو گئے، خیال کر لینا۔ الذین قالوا، یہ الذین پہلے والے الذین سے بدل ہے، کون سا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ نے ان کی بات سنی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو یہ کہتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ ایسا نظر و نیاز لے کر کے آئیں گے تاکلہ النار، جہنم کی آگ کھائے، آگ آسمانی آگ آ کر کے اس کو کھا جائے۔ وہ یہودی جو یہ کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نؤمن مفعول بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے، عہدہ کے لیے، اللہ نے ہم سے عہد کیا کہ اللہ نؤمن لرسول،
اللہ نے رسول، کسی نبی کی ہم تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ یاتینا بقربان، یہ نومنہ کے ساتھ متعلق ہے، یہاں تک کہ ہمیں نظر و نیاز لے کر کے آ جائے، ایسا نظر و نیاز کہ تاکلہ النار، کہ آگ اس کو کھا جائے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، بتا دو مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی بالبینات معجزات لے کر کے آگے، وبالذی قلتم، بالذی سے مراد قربان ہے، وہ قربانی جس کی آپ فرمائش کر رہے وہ بھی نبی لے کر کے آگے، تو تم بتاؤ فلم قتلتم ان کنتم صادقین، تم نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فرمائشی کی جی نبی ایسا نظر و نیاز لے کر کے آ جائے کہ آسمان سے آگاہ کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے قربانی یہ ہوتی تھی کہ میری قربانی آپ کی قربانی کر کے رکھ دیں گے، آسمان سے ایک سفید سی آگ آ کر کے لے جاتے تھے، قربانی کو جلا کر کے بھسم کر دیتے تھے، جس کی قربانی جل جاتی تھی وہ قبول ہوگی، نہیں تو قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل کو دونوں کے لڑکی پر دونوں بھائیوں کا جھگڑا ہو گیا، حابیل کہہ رہا تھا کہ میں نکاح کروں اس سے، قابل کہہ رہا تھا کہ میں اسے نکاح کروں۔ اب دونوں کو کہا کہ نظر و نیاز اپنے پیش کرو، قربانی کرو، جس کی قربانی کو آگ آ کر کے کھا جائے گی تو وہ آدمی مقرب ہے، لہذا قربانی دونوں نے کر دی، لیکن حابیل کے قربانی کو آ کر کے آگ آ گئی اور اس کے لیے قابل کے لیے نہیں آ گئی، تو اس لیے مسئلہ ہو گیا، کہا کہ لہذا لڑکی حابیل کو مل گئی اور قابل نے اس کو قتل کر دیا، حابیل کو، جو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آئے مسئلہ سمجھیں؟ تو زر زمین پر لڑائیاں ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا بھائی کو بیوی پر، یہ کس کو ملے؟ زر زمین، زر زمین، زا پر لڑائی ہوتی ہے، زا پر لڑائی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے قربانی، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے قربانی کرتے تھے آسمان سے آگ آ جاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اس کو آگ نے آ کر کے کھا لیا، اور وہ مینڈے اور دمبے کا سر کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا ہوا تھا، نبی کے زمانے تک وہ تھا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ان اللہ عہد الینا، اللہ نے عہد کیا، وعدہ کیا ہم سے، حکم فرمائے اللہ نے من رسول، ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے حتیٰ یاتی نبی قربان، ایسا نظر و نیاز نہ، یہ موصوف ہوگا تاکلون، قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، مجھ سے پہلے بھی من قبلی یہ صفت بنے گا رسول کے لیے، یا جاءکم کے ساتھ متعلق ہوگا بالبینات، معجزات لے کر کے آگے، وبالذی، اور وہ فرمائشی معجزہ قلتم جو آپ کہتے فلم قتلتم، ان کو کیوں قتل کیا، فإن کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، اگر یہ آپ کی تکذیب کر دے، فلا تحزن، جواب محذوف ہے، فلا تحزن، آپ پریشان نہ ہو، فقط کذب رسول من قبلک، یہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ جواب نہیں ہے، کیوں؟ سابقہ انبیاء کے تکذیب کے لیے نبی کا تکذیب کرنا سبب تھوڑی ہے، وہ تو ہو چکی ہے، مسبب تو مؤخر ہوتا ہے، سبب مقدم ہوتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے انبیاء کی تکذیب ہوگی، وہ تو ہو گئی ہے، مسبب سبب پر کیسے مقدم ہو گیا؟ آخر آپ لوگوں نے کچھ ناشتہ تو کیا ہوگا، دال کھائی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کر دے، فَلَا تَحْزَنْ غَمْزَةً نَو، فَقَدْ كُذِّبَ، یہ جملہ تعلیل ہے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب ہو گئی، جاءوا بالبینات، رسول کی یہ صفت بنے، جاءوا بالبینات، معجزات لے کر کے آئے، والزبور، صحیفے لے کر کے آئے، والکتاب المنیر، روشن کتاب۔ اب پتہ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد بدلہ ملے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنے والا، لیکن وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ یموت لأنه نفس وكل نفس تموت، فاللہ یموت، لہذا اللہ بھی مرے گا، اس لیے کہ واللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تو جیسے اللہ شے سے مستثنیٰ ہے، اسی طرح نفس بھی، نفس باری تعالیٰ کل نفس کے اندر داخل نہیں ہے۔ کل نفس کی جو تنوین ہے، یہ تنوین تنویع کے لیے، کل نفس مخلوقۃ، کل نفس مخلوقۃ، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہے اس پر، لفظ پر، کہ نفس بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، اور احمد کے ساتھ کون دلیل، کون مناظرہ کرے؟ سمجھتا ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ نفس کے لیے موت ہے، لیکن باری تعالیٰ کا نفس مستثنا ہے دیگر دلائل کی وجہ سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی کا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، دائما زندہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامت، آپ کو پورا کا پورا آپ کو اجر ملے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے، وادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے، شرط ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے کچھ بھی نہیں ہے الا متاع الغرور، مگر یہ کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ بھائی جان، ایک آدمی خوار قسم کا ہے، خوار آدمی ہے، محنت مزدوری کرتے کرتے تھک گئے، رات کو سو گئے، خواب میں دیکھ رہا کہ اللہ 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 اکبر، میرے لیے رشتے، ایک خوبصورت لڑکی پر رشتے کا مطالبہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے کو آنا، پھر میرے والد صاحب اور میرے بھائی چلے گئے، انہوں نے رشتہ کر لیا، اللہ اللہ اللہ، پھر کہا 2 مہینے کے بعد نکاح ہوگا، پھر شیطان نے خواب میں دیکھا 2 مہینہ 2 منٹ میں پورا ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد پھر یہ کہ آپ کو ایک پجارو گاڑی میں، پراڈو گاڑی میں بٹھائے، آپ کے دائیں بائیں گن مین ہے، اور آپ کی منگیت، آپ کی یہ کہ دلہن، آپ کی دلہن وہ بھی آپ کے ساتھ سوار ہے، اللہ اکبر۔ پھر سردی کے دنوں میں لے جا کر کے آپ کو موتی محل میں، بلڈنگ کے اندر آپ کو آرام کرائے تخت پر، اور پھر آپ کے دائیں بائیں گن مین ہے، باہر کھڑے ہیں کہ ہمارے سرکار آرام کر رہا ہے، اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ لگے رہیں۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہ وہ موتی محل کہاں ہے، سمجھے، وہ موتی محل کہاں ہے، وہ میرے گن مین کہاں ہے، وہ کیا ہے، وہ موتی محل کہاں ہے، وہ میرے گن مین کہاں ہے، اور وہ کیا ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جامع صدیقوں کو تباہ ہو جائے، اس جامع صدیقیہ مولوی منظور تباہ ہو جائے، سردی ہے، وہ چند منٹ کی خوشی شیطان نے لا کر کے دکھائی دیا، اور یہاں وہ دھوکے کا سامان۔ اسی طرح دنیا ہے، انبیاء آ کر کے آپ کو بتاتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، جیسے وہاں آنکھیں کھل گئیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان نے دھوکہ کیا تھا، یہاں آنکھیں کھل جائیں گی، قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ دھوکہ تھا، بات نبی کی صحیح تھی۔ دوستی میں گردباں بے وفا شم سحر، اج سنگین تر جنون در سر پروان بود۔ دوستی میں گردباں بے وفا شم سحر، اج سنگین تر جنون در سر پروان بود۔ اس پر یہ ہے کہ پروانہ عاشق ہوتا ہے، پاؤں کے تلے آ کر کے مارا جاتا ہے، یہ معشوق اپنی جگہ پر ہے، یہ دنیا ادھر ہی رہے گی۔ جان در دید یار چنکشیاں بو باطل است، تو خود را دور این باطل نمیداری چمیداری۔ جان در دید یار چنکشیاں بو باطل است، تو خود را دور این باطل نمیداری چمیداری۔ جہان دنیا کی جو زندگی ہے یہ اللہ والوں کی نگاہ میں جیسے پانی پر لکیر ہے، پانی کی لکیر کب تک ٹھہرے گی، اور اس باطل دنیا سے تو اپنے آپ کو دور نہیں رکھتا تو پھر کیا کرو گے۔ چلاسی ترک دنیا را جالت خلق میدانت، چلاسی ترک دنیا را جالت خلق میدانت، تو خود رائی چنی جاہل نمیداری چمیداری۔ چلاسی جو آدمی دنیا نہیں کماتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ چلاسی جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اور دنیا نہیں کماتا، کہتے ہیں کہ یہ جاہل ہے۔ چلاسی خدا آپ کو جاہل بنا دے، لیکن اس طرح دنیا والا نہ بنا دے، آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ کمال کیا مولوی صاحب، اللہ اللہ ہے۔ اب آپ تو ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی سیمائی میں، ہمارے امتحانات 3 ہوتے، سیمائی، ششمائی، پھر سالانہ۔ عمر کے بھی 3 مراتب ہے، 20 سال سیمائی، 40 سال ششمائی، اور 60 سال۔ آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میرے امت کی عمریں وہ اللہ کو بلا کر 60-70 کے درمیان ہوتے ہیں۔ میں ابھی سالانہ امتحان دے کر کے نکل چکا ہوں، ہم ایکسپائر ہیں۔ آپ میں سے کوئی سیمائی میں، کوئی ششمائی میں، کوئی سالانہ میں۔ سالانہ والے بھی ہیں میرے پاس، سمجھے ہو جائے، سالانہ والے بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں، سمجھ میں آ کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ امتحانات بہرحال دنیا،
اور جہاد کے بغیر بھی آپ کا امتحان ہوگا، خیال کر لینا. لتبلون واللہ لتبلون فی اموالکم، مال کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا، انفسکم جان میں، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، بخدا آپ سنیں گے اہل کتاب سے جن سے پہلے آپ کو کتاب، جن کو کتاب دی آپ سے پہلے، اور ومن الذین اشرکوا مشرکین سے سنیں گے، کس کو؟ اذن کثیر، دل آزاری کی باتیں، دل آزاری کی باتیں وہ کریں گے. وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی ایذا پر صبر کریں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے تقوی اختیار کریں گے. فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ مِّنْ عَزْمِ أُمُورِكُمْ، یہ آپ کی بڑی بلند ہمتی کی بات ہوگی. صبر کر لینا، حالات کا مقابلہ کریں. فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ مِّنْ عَزْمِ أُمُورِكُمْ، یہ آپ کے بلند ہمتی کی بات ہوگی. اچھا، یہ اذیت کا مدار جو مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، یہود و نصارہ گالیاں، اس کا مدار کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتے کے بچے حق کو چھپاتے، توحید کو چھپاتے. خیال کر لینا. اذکر اذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، یاد کر لے کہ جب اللہ پاک نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا. یہ اخذ میثاق خود بخود قسم ہے، اور جواب قسم کیا؟ لتبیننہ، کہ آپ یہ ہے کہ اس کو، توحید کو واضح کر دیں گے للناس، لوگوں کے سامنے، ولا تکتمونہ، اور اس کو چھپائیں گے نہیں. لیکن فنبذوہ، ان لوگوں نے اس میثاق کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پس پشت، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس سے اللہ کو بھلا کرے دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان انہوں نے خرید لیا. فبئس ما یشترون، بہت برا ہے ھذا الشراء، یہ شراء ان کا. خیال کر لینا مولانا. یہ لتبیننہ، اللہ پاک نے یہودیوں سے پکا وعدہ لیا، عیسائیوں سے، لتبیننہ للناس، آپ اس میثاق کو بیان کریں گے، ولا تکتمونہ، اور اس کو آپ چھپائیں گے نہیں. تو لتبین، بیان کیا تو چھپایا نہیں، چھپایا نہیں تو بیان کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لتبینوا للناس کہا تو ولا تکتموا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیال کر لینا، بیان کا تعلق حال کے ساتھ ہے، اور عدم کتمان کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. اب مانا ہوگا لتبینن ھذا المیثاق، اس میثاق کو آپ بیان کریں گے للناس، لوگوں کے سامنے، فی الحال، حال کے اندر، ولا تکتمونہ فی المستقبل، اور مستقبل میں آپ اس کو چھپائیں گے بھی نہیں. لہذا اس وقت یہ ہے کہ یہ تاسیس ہوگی. فنبذوا ھذا المیثاق، خدا سے اس پکے وعدے کو انہوں نے وراء ظہورہم، پس سے پشت ڈال دیا. واشتروا بہ ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون، بئس فعل ہوا اللہ کو ممیز ہے، ما موصوف ہے، یشترون یہ اللہ کو پورا جملہ اس کے لیے صفت بنے گا، اور یہ تمیز بنیں گے بئس کہ ہوا ضمیر سے، یہ ہو گیا فاعل اللہ کو بھلا کرے، اور مخصوص بالضم وہ موصوف ہے ھذا الشراء. اب یہ حق کو چھپاتے بھی بیان کرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حق کو عالم ہے. علماء حق زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد. سمجھتا ہے؟ یہاں اہل حدیث حضرات نے درمیان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریں کچھ بڑی قربانیاں، بہت بڑی باتیں کی. تو جامع بنوریہ کے اندر اجلاس ہوا، اور وہاں ہمارے علماء دیوبند نے یہ کیا ہے. وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا کیا تھا، اہل حدیث حضرات نے اس میں بڑی قربانی انہوں نے دی، ہمارے کسی دیوبندی نے نہیں کی. اب بیان کر رہے حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مولانا عادل صاحب اس وقت زندہ تھا. تو جامع بنوری میں اجلاس ہو گیا، کہتے ہیں علماء دیوبند نے یہ کیا ہے، اکثریت علماء دیوبند نے یہ کیا ہے. تو میں اٹھا، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تمہاری زبانوں پر مہر لگی ہوئی تھی، تم نے کہاں کیا یہ بات؟ آپ موجود علماء دیوبند میں سے بتاؤ کہ کس نے یہ بات کی؟ کسی نے بھی نہیں کیا. اور تم اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے اہل حدیث حضرات قربانی انہی کی ہے. تو ایک اہل حدیث عالم بوڑھا سا اٹھا، میرے ہاتھ چومنے لگے، پیشانی، کہنے لگے مولوی صاحب اللہ آپ کو جزا خیر دے، یہ تو سارے بے ایمان ہیں. یعنی ہم لوگ عجیب وہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کام کرتے نہیں ہے، توحید کو چھپاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں کہہ دو علماء حق. یہ علماء حق کتاب لکھتے ہیں مزدورون. اب دیکھ لینا، لا تحسبن الذین یفرحون، گمان نہ کرنا، الذین یفرحون مفعول بنے گا، لا تحسبن انت فاعل ہو گیا. الذین یفرحون بما اتوا، اے بما اتوا کا معنی بما کتموا من التوحید، توحید کو جو چھپاتے ہیں، توحید کے چھپانے سے جو خوش ہوتے ہیں، آپ ان کو گمان، ویحبون، اور چاہتے ہیں، ان یحمدوا، ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس عمل پر جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی لم یبینوا الحق، وما، اور حق کو انہوں نے بیان نہیں کیا، توحید کو، لم یبینوا التوحید، اور اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں علماء حق کہا جائے. فلا تحسبنہم بمفازۃ، ان کو گمان نہیں کرنا کہ یہ مکان فوز، کامیابی کی جگہ پر ہوں گے، عذاب سے بچیں گے میرا عذاب نہیں. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا مولانا؟ خیال کر لینا. لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز گمان نہیں کرنا ان کو، الذین یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما
اس کتمان حق پر بما اتو بما کتمو، جو توحید کو جو چھپاتے ہیں، اور جو اللہ کو بلا کر یہ کہ جو یا کبھی اعمال کرتے ہیں، وہ یحبون اور چاہتے ہیں، یفرحون پر عطف ہے، وہ یحبون ان یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما ایسے فعل پر کہ لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا ہے، یعنی توحید کو بیان نہیں کیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کی اللہ کو بلا کر یہ کہ ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبن جملہ استئنافی، فلا تحسبن بمفازۃ، بمفازۃ مفعول ثانی ہے، ان کو کامیابی کی جگہ پر نہیں سمجھنا، ولہم انہی کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو عذاب سے کیسے بچیں گے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائن ثابت للہ مخصوص للہ، اللہ للاختصاص یا مملوک للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا ان کے عذاب دینے پر بھی اللہ قادر ہے، ان کے عذاب دے کوئی ماں کا لال ان سے بچے گا نہیں۔ فلا تحسبنہ بمفازۃ من العذاب۔ اس کے بعد اب سمجھو، ان فی خلق السماوات، یہ عموم قدرت کے دلائل ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی عموم قدرت کے دلائل یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں کائنات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون ہوتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے۔ قیامن قائم کی جمع ہے، قیام مصدر بھی آتا ہے لیکن یہاں اس میں فاعل کی جمع ہے، قیامن حالت قیام میں، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، وقائنین علی جنوبہم اور پہلوؤں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے، فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق اور خلقت میں۔ یقولون، کہتے ہیں، یا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سارا کا سارا خلقا باطلا، آپ نے برے طریقے سے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقت ھذا خلقا باطلا، یہ مفعول مطلق بنے گا۔ نسبح سبحانک اما لا یلیق بک، ان تمام نقائص سے ہم آپ کو پاک سمجھتے ہیں جو اللہ کو بھلا کرے، جو آپ کی شایع نشان کے مطابق نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ ہے، فقنا عذاب النار، ان قصرنا، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، فقنا عذاب النار، عذاب نار سے ہمیں بچا دے۔ یا ربنا انک من تدخل النار، جس کو آپ جہنم میں داخل کریں، فقد اخزیتہ، یہ من کا جواب ہو گیا، پھر یہ پورا جواب بنے گا ان کے لیے، اور جواب ندا بنے گا، یا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ مولانا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نور، مومن رسوا نہیں ہوں گے، اگر چند دن جہنم میں جائیں گے ذلیل تو ہوں گے لیکن رسوا نہیں ہوں گے۔ مومن اگر اپنے اعمال کی کمی کی وجہ سے چند دن جہنم میں جائیں گے، ذلیل خوار تو ہو جائیں گے لیکن رسوا نہیں ہو جائیں گے، اس لیے کہ دوسری آیت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، فقد اخزیت انک من تدخل النار، ذلیل وہ ہوگا جو دائم ہمیشہ اللہ کو بھلا کر جہنم میں چلا جائے، ذلیل وہ ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں چلا جائے۔ ربنا انک من تدخل فقد وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ من انصار مبتدا ہے، من زائد ہے للظالم۔ یا ربنا اننا سمعنا نداء مناد، منادی کو خود آپ منظور کو نہیں سن رہے، منظور کی آواز کو سن رہے، منظور کو آپ نہیں سن رہے، منظور کی آواز کو، لیکن عرف میں کہا جاتا ہم نے منظور کو خوب سنا ہے، ہم نے منظور کو خوب سنا ہے، آپ نے منظور کو نہیں سنا، منظور کی آواز سنیے۔ یا ربنا اننا سمعنا نداء مناد ینادی للایمان الی الایمان، جو ایمان کی طرف یہ ہے کہ دعوت دیتا ہے، اور بایمان بان آمنوا، ان تفسیر یہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم نے ایمان لائے۔ یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات کو اور برائیوں کو ان کو مٹا دے، ان کو چھپا دے، وتوفنا مع الابرار، اور نیکوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں، میں نے عرض کیا کہ المغفرۃ تختص، المغفرۃ تقتضی العدل، یہ عدل ہے، اور تکفیر سیئات یہ اللہ کا فضل ہے، تکفیر سیئات اللہ کو بھلا کرے، یہ اللہ کا فضل۔ اور مغفرت کبھی، مغفرت کا معنی چھپانا، گناہوں کو معاف کرنا جو اللہ کا عدل ہے، لیکن چھٹے پارے میں آئے گا انشاءاللہ بغیر گناہوں کے بھی لفظ مغفرت کا اطلاق ہوا، بغیر گناہوں کے بھی کسی کو جنت میں داخل کرنا، اس کے گناہ ہی نہیں ہے، تب بھی اللہ آپ کو بھلا کرے مغفرت کا لفظ استعمال ہو گیا، ذرا خیال سے آپ حضرات رہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ میں بدکار قسم کا آدمی ہوں لیکن آپ لوگ نیک لوگ ہیں، سمجھے، آپ لوگ نیک لوگ، میں آپ کے ساتھ مرتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہو گیا؟ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے دے۔ تو آپ نیک ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، اور سیلاب آ گیا، آپ بھی غرق ہو گئے، میں بھی غرق ہو گیا، آپ کے ساتھ وفات ہو گیا، یا کسی نے بم مار دیا، سمجھ رہی میں، یہ مکان گر گیا، آپ لوگ نیک ہیں، آپ بھی مر گئے، میں مر گیا، تو میں بخشا جاؤں گا؟ میں نے تو نماز نہیں پڑھی ہے،
تو اس لیے وتوفنا مع الابرار کا مطلب صرف وفات نہیں ہے، بلکہ ان کی ہمیں صحبت عطا فرما دے اور ان کی جو مصروفیات ہیں، جو عبادات، ہمیں اس میں لگا دے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکوں کے ساتھ مرنا اللہ آپ کو بھلا کر اس سے آدمی کی مغفرت ہو جائے گی۔ ارے منڈیا کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے علی السنۃ رسولک، نبیوں کی زبان پر جو آپ نے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ اس لیے کہا کہ اللہ نے نبیوں نے تو بتا دیا اللہ نے تمہارے لیے یہ رکھا یہ رکھا، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ نبی کے ساتھ مخصوص ہوں، تو بتاتے کہ نہیں، یا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ، قیامت کے دن رسوا نہیں کرنا، انک لا تخلف میعادک، تو اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں پر بھی سین اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ وہ زائد ہیں، اجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ بانی لا اضیع، یہ مفعول بنے گا اجابہ کے لیے، استجابہ کے لیے، لیکن حقیقت میں منصوب بنازل خافض ہے۔ بانی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، آپ میں سے کسی کے عمل کو چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض، یہ عامل کے لیے صفت بنے گا۔ بعضکم کائن من بعض، فرماتے ہیں کہ بعض سے اللہ آپ کا بھلا کریے، ایک دوسرے کا حصہ ہو، ایک دوسرے سے پیدا ہو۔ بعضکم کائن من بعض، یہ صفت بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے، عامل کے لیے، عمل عامل منکم من ذکر۔ بس فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کیا، واخرجوا من دیارہم، مکہ سے ان کو نکالا گیا، واوذوا فی سبیلہ، اور میرے راستے میں ان کو اذیتیں اٹھانی پڑی، وقاتلوا، اور قتل کیا، وقتلوا، خود شہید ہو گئے، یہ پورا کا پورا مبتدا ہو گیا۔ لأکفرن، یہ اللہ کو جوابی قسم ہو گیا، قسم مع الجواب، قسم مع الجواب قسم، دونوں مل کر کے الذین مبتدا کے لیے خبر بنے گا۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، چھپا ڈالیں گے، ولادخلنہم جنات، اور ان کو داخل کریں گے جنات، مفعول ثانی یدخلنا، ایسی باغات میں تجری من تحت الانہار، یہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں لأصیبنہم ثوابا کائنا من عند اللہ، یہ بدلہ ہم اللہ کی طرف سے دیں گے۔ لأصیبنہم ثوابا کائنا من عند اللہ، یا لأصیبوا ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ عندہ حسن حسن الثواب، اللہ تعالیٰ اللہ ہی کے پاس حسن الثواب، بہترین معاوضہ ہے۔ یہ عندہ ثابت کائنوں کے ساتھ ظرف مل کر کے خبر مقدم، حسن الثواب مبتدا مؤخر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا اللہ کے لیے، سمجھیے۔ اس کے بعد دنیا کے تزہید فی الدنیا، اپنا رخ دین کی طرف کر لے، تزہید فی الدنیا، دنیا سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا چلنا پھرنا آپ کو کافروں کا مختلف شہروں کے اندر، کبھی پاکستان میں ہے، کبھی برطانیہ میں، کبھی یورپ میں ہے، کبھی فرانس میں، کہاں، یہ اس طرح ان کا آنا جانا، یہ اسفار، یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ مسئلہ وہی ہے، میں نے عرض کیا، خوش طرح باشد کے سر دلبرا گفت آیت در حدیث دیگران، کبھی ہوتا یہ ہے کہ خطاب نبی کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مراد امت آپ کی ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ اے امت کے لوگوں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا، آپ کو یہ کہ کافروں کا پلٹ پڑنا، یہ آپ کو یہ کہ دھوکے میں نہ ڈالے، فی البلاد، جو شہروں میں جاتے سفریں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ کہ الخطاب للنبی والمراد امتہ، الخطاب للنبی والمراد امتہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، لا یغرن لا تکونن من المشرکین، میں نے عرض کیا کہ نہیں، جیسے آپ پہلے سے شرک آپ نے نہیں کیا، اسی عدم شرک پر برقرار رہنا، جیسے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی طرف اپنا رخ موڑ دو، تو نبی کا رخ تو پہلے سے مڑا ہوا تھا، دین حنیف کے لیے آپ قائم رہو، تو آپ پہلے سے قائم تھے، لیکن اسی پر استقامت اختیار کرو۔ اور نہیں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لا تکونن ظہیرا للمجرمین، نبی ظہیرا للمجرمین، مجرمین کا پشت پناہی نہ کریں، پشت پناہی نبی نے نہیں کی ہے، لیکن جس طرح آپ عدم پشت پناہی پر، جیسے عدم پشت پناہی پر پہلے سے تھے، اسی حالت پر رہو، دلتا ہم دغا دے کرنا، سمجھ نہیں ہے؟ یا ایک آدمی خواتین کو دیکھ نہیں رہا، باہر دیکھ نہیں رہا، آپ کہتے ہیں لا تنظر، سمجھے، وہ دیکھ نہیں رہا، آپ کہتے ہیں لا تنظر، تو لا تنظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے لا تنظر، بلکہ لا تنظر کا مطلب یہ ہوگا اس عدم نظر پر برقرار رہو، اس عدم نظر پر برقرار۔ یہاں پر لا یغرن کا معنی یہ ہے کہ آپ اس قسم کے اسفار جو خدا کی ذکر سے انسان کو غافل کر دیں، آپ اس قسم کے اسفار سے تو بچے ہوئی ہیں، لیکن اسی پر برقرار رہو۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، یہ چند روزہ بہار ہے،
چند دن کے متاع قلیل ہوا متاع قلیل، یعنی تتمتعون یتمتعون بھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر یہ ہوا متاع قلیل، یہ دنیا کی معمولی ساز و سامان ہے، فائدہ حاصل کر، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد نار جہنم، لیکن الذین اتقوا استثناء کیا، سمجھے وجہ استدراک، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مبتدا بنے گا، لہم خبر مقدم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر یہ خبر بنے گے، انہی کے لیے باغات ہے تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ لہم سے حال بنے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، فرمایا ننزلہم نزلا من عند اللہ، نزلا کائنا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ مولانا اس دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کا کلام مہمان ہے اور آپ میزبان ہیں، اور آخرت میں آپ مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حضرت حالجی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتا ہے، ہم نے شب قدر میں اس کو آپ کا مہمان بنا دیا۔ عرب لوگ مہمان کو کہتے ہیں نازل، سمجھے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا، ہم نے اس قرآن کو مہمان بنایا آپ کا، شب قدر کے اندر ہم نے آپ کو اس کو مہمان، اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی کیا کر دیں، اکرام کرے۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو مہمان کا اکرام کرو، نبی بھی مہمان ہے، قرآن بھی مہمان ہے، اور آپ میزبان ہیں اس دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن جب آپ آ جائیں گے نزلا من غفور الرحیم، میں اللہ میزبان بن جاؤں گا، آپ میرے مہمان بنیں گے، سمجھتے ہیں؟ عرب کے ہاں اللہ کا مہمان آسمان سے آیا ہوا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا مستنگ والے مہمان سے خوش ہوتے ہیں، بہت خوب خوش ہوتے ہیں بلکہ خشک ہوتے ہیں۔ تو نزلا من عند اللہ، وما ثبت عند اللہ، یہ عند اللہ ظرف بنے گا ثبت کے لیے، یہ موصول سے مبتدا بنے گا۔ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی، خیر للابرار، متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، سمجھ شریف میں ہے۔ اس کے بعد بتاتے کہ اہل کتاب کی گندگیاں بیان تو ہو چکی ہیں آپ کے سامنے، لیکن اہل کتاب سارے کے سارے برابر نہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے خبر مقدم بنے گا، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، من يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہاں لام تعلیق، لام تاکید داخل ہے اس کے ان کے اسم پر، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما اس قرآن پر انزل الیکم جو پر نازل ہو گیا، وما ان کتابوں پر انزل جو ان لوگوں پر نازل ہو گئے، خاشعین للہ، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے ہے کہ اللہ کے سامنے ہے کہ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ یہ خاشعین للہ، یہ یومنو کی ضمیر سے حال بنے گا، یومنو لفظ مفرد ہے لیکن من کی طرف ضمیر معنوی طور پر جمع، اس لیے خاشعین للہ سے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیت کے مقابلے میں ثمن قلیل لیتے ہیں، یہ بھی حال بن جائے گا۔ یہ پورا کا پورا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہوگا، یہ ہو گیا، اس کے لیے ان کا اسم ہو گیا، اور من اہل الکتاب ان کی خبر ہے، یہ پورا جملہ۔ اولئک لہم، یہ جملہ استئنافی ہے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہیں کے لیے اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد ان کا یہ کہ حساب کرے گا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک ان مضامین کا احاطہ کرتا ہے جو کہ سورہ اللہ کا بلا، یہ آپ نے پڑھا تشبیہ میں کیا ہے بلاغت کے اندر، کہ خطیب کی ابتدائی کلمات وہ ہو، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، آخر میں فرمایا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بالکل خطیب کے ابتدا میں جو خطبہ ہوتا ہے عنوان کو آخر میں، تو اس سورت کا جو موضوع آپ کو بتایا تھا توحید، رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب واپس جہاد کو لا رہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا، صبر کر لو جو آپ کو کفار سے اذیتیں پہنچ جائے، اصبروا من الکفار علی اذاکم ما لا اصابکم من الاذى، کفار سے جو تکلیف پہنچی اس پر صبر کرو، وصابروا، اور استقامت رکھو، صبر کرو استقامت رکھو، ورابطوا، اور اپنے مورچے میں رہو، ورابطوا، اور مورچے کے ساتھ ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، جنگ کے علاوہ عام حالات میں اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم تفلحون، لکھے تفلحوا، تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ یہاں تک ہو گیا ہے، اب جہاد کی طرف۔